اعلان نبوت کے 11ویں سال، 12ویں سال اور 13ویں سال تو پھر ہجرت کا اعلان ہوا نا، تو حضرات صحابہ کرام جا کر مدینہ میں تبلیغ کرتے اور مدینہ سے اور لوگ آتے، پھر حضور کے ہاتھ پہ آ کر بیعت کرتے. کہہ دو سبحان اللہ. حضور کے ہاتھ پہ آ کر بیعت کرتے. میرے محترم سامعین، ادھر مکہ والوں کی تکلیفیں بھی حد سے بڑھ رہی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی کہ تم مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، یثرب کی طرف ہجرت کر جاؤ. اعلانیہ مخفی طریقے سے جیسے بھی تم سے مکے سے نکلا جاتا ہے یہاں سے نکل کے مدینہ چلے جاؤ. حضرات صحابہ اکرام ایک ایک کر کے جا رہے ہیں جی، کیونکہ شروع میں تو پتہ نہیں تھا، مخفی طریقے سے نکل رہے ہیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ تو خالی ہونا شروع ہو گیا ہے جی، یہاں پر تو لوگ تھوڑے رہ گئے، اور اگر یہ اسی طرح سارے نکلتے رہے تو باہر جا کر یہ ایک طاقت جمع ہوں گے اور ہو سکتا ہے وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کے ہم پہ حملہ کریں اور ہم سب کو یہ غلام بنا لیں اپنا. دار الندوہ کے اندر اب میٹنگ بلائی انہوں نے، اور جو قریش کے سردار تھے ان کو بلایا اور مخفی طریقے سے میٹنگ رکھی، مخصوص لوگ، تاکہ راز فاش نہ ہو. اور اس میٹنگ کے اندر شیطان بھی آ گیا ایک بزرگ کی شکل میں. شیطان آ گیا کس شکل میں؟ اس سے کوئی غلط مطلب نہ نکال لینا بھی ہر بزرگ جو ہے اس میں کوئی علیحدہ شیطان بیٹھا ہے. جی سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، البتہ میں اتنا کہا کرتا ہوں، بعضوں کا بچپن اور ان کا 55 اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بچپن اور 55 کوئی فرق نہیں، یعنی بچے سے 55 سال کے ہو گئے فرق کوئی نہیں ہے، حالانکہ موت کی گھنٹی سر پہ لٹک رہی ہے. اتنی عمر گزر گئی، بے نمازی بچپن میں تھے آج بھی بے نمازی ہیں، بے دین بچپن میں تھے آج بھی بے دین ہیں. بچپن اور ان کے 55 میں کوئی فرق نہیں. ان سے بڑا کیا کہہ سکتے ہیں ہم انہیں؟ یہی کہتے ہیں بدقسمتی، اور کیا ہے. 40 سال کے بعد تو انسان نیچے اترنا شروع ہو جاتا، بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کو سفید بال آ جاتے ہیں، سارے یہ موت کے نوٹس ہیں، موت کے پیغام ہیں. مگر افسوس ابھی بھی دھیان ادھر نہیں، ابھی بھی دنیا ہی اندر گھسی ہوئی ہے، تو تمہارا اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ انسانی شکل میں آیا. کہا جی تم کون ہو؟ ہم تو مخصوص. انہوں نے کہا جی میں بھی تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے پتہ چلا ہے بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہے. اور یہ آیا تھا کسی قبیلے کے سردار کی شکل میں. وہ نہیں آیا نا، اس کو پتا تھا وہ نہیں آ رہا، تو اس کی شکل میں یہ میں وہی ہوں، وہ سردار ہوں، ملتا جلتا حلیہ بنا کے. کیونکہ یہ انٹرنیشنل بروپیہ ہے نا، مولوی کو مولوی کے روپ میں گمراہ کرتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے روپ میں گمراہ کرتا ہے، پروفیسر کو پروفیسر کے روپ میں گمراہ کرتا ہے، پڑھے لکھے کو پڑھے لکھے کے روپ میں گمراہ کرتا ہے، جاہل کو جاہل کے روپ میں گمراہ کرتا ہے، عورت کو عورت کے روپ میں گمراہ کرتا ہے. ہر روپ دھار لیتا ہے، یہ ایسا بروپیہ ہے. اب یہ بروپیہ اس شکل میں آ گیا جی. انہوں نے کہا جی یار واقعی یہ تو فلاں قبیلے کا سردار ہے اور یہ بڑا بزرگ ہے، بڑا سمجھدار ہے، اس کو اس اہم میٹنگ میں ضرور شامل ہونا چاہیے. ہاں جی کیا میٹنگ ہے جی، کیا ایجنڈا ہے اس کا جی؟ کہنے لگے جی دیکھو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام دن بدن بڑھ رہا ہے، اور ہم نے اس کو جتنا روکنے کی کوشش کی اتنا ہی بڑھتا چلا گیا. اب حضور آج یا کل مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے والے ہیں، تو ڈر اس بات کا ہے کہ وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے. ان کے مسلمان بھی وہاں چلے گئے اور وہاں کے لوگ بھی مسلمان ہوں گے، آس پاس کے لوگ بھی مسلمان ہوں گے، تو کل کو یہ طاقت بن کر ہمارے اوپر حملہ کریں اور مکہ کو فتح کر لیں. اس لیے آج وقت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یعنی کوئی نہ کوئی ہم حل نکالے یہاں. اب بیٹھ کے میٹنگ، ایک کہنے لگا جی ہم حضور کو گرفتار کر لیتے ہیں. شیطان نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم اگر حضور کو گرفتار کر لو، جو حضور کے ماننے والے ہیں وہ ان کو چھڑا کے لے جائیں گے. انہوں نے کہا جی جلا وطن کر دیں. انہوں نے کہا جلا وطن تو وہ پہلے ہی ہو رہے ہیں، اگر ہم کسی اور ملک کی طرف کر دیں تو وہ تو اتنی نرم گفتار والے ہیں، اتنی میٹھی زبان والے ہیں، اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، وہاں جا کر جب گفتگو فرمائیں گے تو لوگ وہاں بھی ان کے دیوانے ہو جائیں گے. بات تو پھر وہیں رہی. اس سے آج یہ بات بھی سامنے آ گئی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا جی جیڑا بندہ ہے سچا ہوئے نا تھوڑا جا کوڑا ہوندا ہے.
کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ حضور سے زیادہ سچا ہے کوئی؟ حضور تو بہت میٹھے ہیں، میٹھے ہیں یا نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے. ایک آدمی سچا ہے اور کڑوا ہے، ایک خوبی ہے ایک خامی ہے اس کے اندر. سچا ہونا خوبی ہے اور کڑوا ہونا خامی ہے، تو وہ اپنی اس خامی کو دور کر کے دوسری خوبی مٹھاس اپنے اندر پیدا کرے، نرم گفتگو اپنے اندر پیدا کرے. اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو بندہ جناب سچا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے. میرے کملی والے پیغمبر سب سے سچے ہیں اس دھرتی کے اوپر اور سب سے زیادہ میٹھی زبان والے ہیں. اپنے کیا کافر بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں، اتنی نرم گفتگو ہے. اور وہ سچے ہیں، بڑے پیار سے محبت سے گفتگو کرتے ہیں اور سب کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر حضور کو جلا وطن کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب پھر کہنے لگے، پھر آخری اور بھی مشورے ہوئے. آخری فیصلہ یہ ہے کہ حضور کو شہید کر دیا جائے. شیطان نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کون کرے گا؟ ایک نے کہا میں کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں، اکیلے نے نہیں کرنا. پہلے عمر اکیلا گیا تھا، وہ تو ان کا ہی ہو کے رہ گیا. پہلے ہم نے ایک بھیجا تھا مشورہ کر کے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم نے جب کہا کہ میں کروں گا حضور کو شہید، میں وہ جو ایک گیا تھا وہ تو ان کے رنگ میں رنگا گیا. اب ہم نے ایک نہیں بھیجنا، اب ہم نے اکٹھے ہو کے جانا ہے سب نے، تاکہ دیکھ لیں کہیں وہ پھسل نہ جائے. 100 سردار، 100 آدمی تلواریں لے کر انہوں نے کہا حضور کے گھر کا محاصرہ کریں اور حضور کو شہید کریں. کل کو جب انتقام کی بات آئے گی تو حضور کا خاندان 100 خاندانوں سے کیسے لڑے گا؟ ظاہری بات ہے، ان کا خاندان 100 خاندانوں سے کیسے لڑے گا؟ تو بات آئے گی دیت کے اوپر، تو پھر ہم دیت دے دیں گے، تھوڑی تھوڑی دیت سب کے اوپر آ جائے گی، بس پیسے دیں گے جان چھوٹ جائے گی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. شیطان نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے مشورہ فائنل، بس اسی کے اوپر مور لگاؤ اور اسی کو پکا کرو. اس بات کو سازش انہوں نے کر لی. اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دی. بتانے والا کون ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب یہ بیٹھے مشورہ کر رہے تھے آپ کو قید کر لیا جائے، اور کبھی کہتے تھے آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، اور کبھی کہتے تھے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، فرمایا وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، تیرا پروردگار بھی تدبیریں کر رہا تھا. میرے محبوب وہ تمہیں مٹانے کی تدبیریں کر رہے تھے، میں تمہیں بلند کرنے کی تدبیریں کر رہا تھا. میرے محبوب وہ آپ کو اور آپ کے مشن کو ختم کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، اور میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بلند کرنے کی تدبیریں کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین. پھر اللہ کی تدبیریں کامیاب ہوئیں، اسی کی تدبیروں نے کامیاب ہونا ہے. اللہ سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے سے نہیں کوئی جیت سکتا. سود خوروں سے میری جنگ ہے، کوئی نہیں مجھ سے جیت سکتا، نہ آج تک جیتا ہے نہ قیامت تک جیتے گا. اور فرمایا جو میرے پیاروں سے جنگ کرے، اللہ فرماتے ان سے بھی میرا اعلان جنگ ہے، آج تک کوئی نہیں جیت سکا، نہ قیامت تک کوئی جیت سکے گا. 2 مقام ہے جہاں پر اللہ فرماتے میرا اعلان جنگ ہے. ایک سود خوروں سے اعلان جنگ ہے، اور دوسرا فرمایا جو کسی میرے پیارے کو ستائے ان سے بھی میرا اعلان جنگ ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کسی عالم دین کی مخالفت نہ کرنا، بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا. یاد رکھنا کسی بھی مسلک کا ہو، کیونکہ وہ نماز پڑھاتا ہے، وہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اور اللہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ سامنے والا کلمہ پڑھنے والا ہے، سامنے والا کافر ہے یا مسلم. اللہ یہ دیکھیں گے یہ میرے پیارے کے مقابلے کے اندر کھڑا ہے، خدا نے اس کو ذلیل کرنا ہے ہر شکل میں. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، جب معافی ملی تو باپ سے عرض کرتے ہیں اللہ سے درخواست کر دیں ہمیں معاف کر دیں، ورنہ اللہ جو اس کے پیاروں کو ستائے اللہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. پیغمبر زادے تھے نا، اس راز کو سمجھتے تھے. اب وہ ساری عمر یعقوب علیہ السلام یہی مانگتے رہے، اللہ سے معافی مانگی. قرآن پاک میں آیات میں ہے کہ بیٹوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں مولا ان کو معاف کر دے. اس لیے میرے محترم سامعین
آج یہ چیز بڑی عروج کے اوپر ہے، یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ لوگ نیکوں سے نفرت کریں گے اور فاسق فاجر لوگوں سے محبت کریں گے۔ آج یہی صورتحال ہے، آج فاسقوں سے، شرابیوں سے، زانیوں سے پیار ہے، اور جو خدا کے پیارے ان سے نفرت کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ اکبر۔ پلان کے مطابق حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، 100 کافر تلواریں لے کر حضور کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور حضور گھر میں آرام فرما ہیں۔ سبحان اللہ۔